السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اور اس کے لیے نمائندہ کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس محبت کے تقاضے پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ تو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ تو یہ عبادات کا جتنا بھی باب ہے نا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے مخصوص طریقے متعین کر دیے کہ میری عبادت کرنا چاہو تو اس طریقے سے کرو گے، اخپل طریقے سے عبادت بولو بھائی نہیں چلے گی۔ تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں آپ اپنی طرف سے کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تراویح بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے رمضان کی راتوں کی۔ دیکھو عجیب بات ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 29ویں رات کو 30ویں شب کو تراویح ہو رہی ہوتی ہے، 10 رکعتوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جی مفتی منیب صاحب نے چاند کا اعلان کر دیا ہے۔ 10 رکعتوں کے بعد لوگ فوراً نماز کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے۔ اب اپنی طرف سے 2 رکعتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی نفل نماز ہے، چلو 10 پڑھ لی تو 2 اور صحیح، اب 20 مکمل ہی کر لو۔ اگر 18 پڑھ لی اور مفتی منیب صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی کہ چاند نظر آ گیا، تو 18 کے بعد 2 مزید رکعتیں آپ رمضان کی راتوں کی۔ دیکھو عجیب بات ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 29ویں رات کو 30ویں شب کو تراویح ہو رہی ہوتی ہے، 10 رکعتوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جی مفتی منیب صاحب نے چاند کا اعلان کر دیا ہے۔ 10 رکعتوں کے بعد لوگ فوراً نماز کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے۔ اب اپنی طرف سے 2 رکعتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی نفل نماز ہے، چلو 10 پڑھ لی تو 2 اور صحیح، اب 20 مکمل ہی کر لو۔ اگر 18 پڑھ لی اور مفتی منیب صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی کہ چاند نظر آ گیا، تو 18 کے بعد 2 مزید رکعتیں آپ بولو بھائی نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نفل پر تو کوئی پابندی نہیں، تو ٹھیک ہے پابندی نہیں تو جاؤ اخفل طریقے سے پڑھو۔ کس طریقے سے پڑھو؟ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اخفل طریقے سے پڑھو، 2 رکعتیں جماعت نہیں ہوگی اب، کیونکہ اس نماز کی جماعت کی خصوصیت کس میں ہے؟ یہ رمضان کے ساتھ، یہ رمضان کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، یہ جو عرار کی خوشبو ہے اس سے رات کے وقت خوشبو حاصل کر لو، دن کا اجالا ہوتے ہی یہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ رات کی رانی بھی ایسے ہی ہے، رات کو خوشبو دیتی ہے۔ اگر آپ نے انتظار کیا کہ یار ابھی تو میں سو رہا ہوں، صبح اٹھ کے خوشبو سونگوں گا میں، صبح کو رات کی رانی تو ہوگی مگر اس کی خوشبو نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، اس رمضان کی راتوں میں خاص عبادت کیا رکھ دی؟ تراویح۔ پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے رکوع ہے، سجدہ ہے، اور رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ ہیں۔ اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے نا، خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ زکوٰۃ، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی حاجت پوری کی جائے، اصل میں یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ مخلوق کا حق نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اگر یہ مخلوق کا حق ہوتا نا تو مخلوق کو اجازت ہوتی آپ سے چھیننے کی۔ دیکھو بھائی میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا، اللہ نہ کرے 1 لاکھ روپے میں نے آپ سے کیا لیا؟ قرضہ۔ اب میرے ذمے ہے نا کہ میں آپ کو 1 لاکھ واپس کروں، کیا خیال ہے؟ میں نہیں واپس کرتا، آپ کا حق ہے نا کہ چھینے؟ بھائی حق ہے، آپ جیب سے نکالیں، گلے ملیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، نکال لیں، کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں آپ۔
لیکن میرے پاس فرض کریں 40 لاکھ روپے تھے اور محلے میں ایک اکیلے آپ غریب ہیں، معذرت کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ غریب ہیں، ایک اکیلے یہ کیا ہیں؟ غریب۔ اب میرے ذمہ ہے کہ 1 لاکھ ان کو زکوٰۃ دوں، 40 لاکھ پہ کتنی بنتی ہے؟ 40واں حصہ ہے نا، 1 لاکھ بنتی ہے، 1 لاکھ دوں، میں نہیں دے رہا، تو یہ مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے، نہ کوئی کیس کر سکتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، نہ مجھے ملامت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کا حق، یہ جو ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ غریبوں کا حق نہیں، مجازن کہتے ہیں، دوسرے درجے میں کہتے ہیں۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اور یہ عبادت حق کس کا؟ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ہوتا ہے، بولو بھائی اللہ کا۔ یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کے صدقے میں۔ غیر مسلم بھی ٹرسٹ بناتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر نہیں ہوتا، جبکہ زکوٰۃ خالصتاً عبادت ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ کا حق ہے، مخلوق کو حق نہیں ہے آپ سے چھینے۔ یہ کس کو حق ہے؟ اللہ کو حق ہے۔ جیسے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے حق تھوڑی کہ میں زبردستی آپ کو مسجد میں گھسیٹوں۔ حکومت کو حق ہے، وہ اس لیے کہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے زمین پہ نا، اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے، وہ تو اللہ کی نیابت میں یہ کام کر رہی ہے، ورنہ یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ نماز پڑھائیں۔ آپ بولیں گے بھائی تمہارے پیسے میں نے لیے ہوں، تم اس کی بات کرو، نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ ہم ایک گاؤں میں تھے تو وہاں پانی ختم ہو گیا تھا، بڑے پریشان تھے، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار 1-2 ہفتے سے نہائے نہیں ہیں، تو ہم نے اس پہ یہ شعر کہا کہ پانی وانی، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے نہانے کے لیے، ہم نے کہا پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ خیر تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ تھوڑا میں اس لیے تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں۔ میں اپنے چٹکلے کبھی خود سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ، بڑا مزہ آتا ہے۔ ابھی وہ ایک بھینس والا چٹکلا، میں کہیں جا رہا تھا، بھینس والا قصہ لگا دیا، وہ بھینس کے منہ میں پائپ ڈالا تو بھینس نے پہلے پھونک مار دی، تو وہ مجھے اتنی ہنسی آئی، اور نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں 15 منٹ تک ہنستا رہا ہوں۔ تو اچھا ہے، لوگ بےچارے رو رہے ہیں، تھوڑا سا خوش ہو جائیں تو اچھا ہے نا۔ اور اس بھینس والے واقعے میں نے سبق بتایا تھا، خالی لطیفے برائے لطیفے نہیں، اس میں سبق ہوتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی کیا رکھا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار۔ فقہا، تبھی اس لیے کہتا ہوں علم مدرسوں میں حاصل کیا کرو، تمیز سے جو ہے نا، باقاعدہ پراپر طریقے سے۔ جب عالم بننے کا شوق ہو تو کہاں داخلہ لو؟ پورا جو صدیوں سے ایک سلیبس چلا آ رہا ہے، جو بنیادی ہے، جو ایک محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے، اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس سے آپ کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے منسلک ہو جائے گا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں، لیکن اللہ تک پیسے پہنچانا ممکن ہے نہیں۔ یہ گفٹ اللہ کو دیا جاتا ہے، یہ اللہ کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اب اللہ تو غنی ہے، تو اللہ نے اپنا وکیل اور نائب بنا دیا غریبوں کو۔ جیسے آپ فرض کریں مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، مثال تو اچھی دینا آدمی، خوشبو اور جوڑے کے علاوہ ایک مولوی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ یار پوری خوشبوؤں کے تھیلے جمع ہو گئے میرے پاس، علماء کو خوشبو اور جوڑے ہدیہ نہ دیا کرو۔ یہ سب مولوی بیزار ہیں اس سے، سب کی یہ شکایت ہے، یار جو آتا ہے خوشبو اٹھا کے۔ خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی پسند کی انسان استعمال کرتا ہے، وہ بوروں کے بورے بھرے ہوتے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب حضرات کو اس مفتی صاحب کے اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔